बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सय्यदुना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदज़ खुदा बुज़ुर्ग। तो इन किस्सा मुख्तसर। तमाम दोस्तों अहबाब का एक मरतबा फिर दिल के अता गहराइयों से रहमत रमज़ान प्रोग्राम में खुश आमदेद। अल्लाह करीम आप सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह करीम आप सब को सलामत रखे। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम का जो उन्वान है वह है रिज़्क़ हलाल की बरकतें। तो अहबाब ज़िक्र हमारे पैनल में जो अहबाब मौजूद हैं, मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब अल्लामा मोहम्मद खालिद चिश्ती साहब, और उनके साथ साथ नात शरीफ पढ़ने की सआदत हासिल करने के लिए हमारे पास मेहमान मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुबश्शिर हुसैन साहब। इन अहबाब का बेहद ममनून व मशकूर हूँ कि इन्होंने रहमत रमज़ान प्रोग्राम के लिए अपना टाइम अनायत फरमाया। अल्लाह करीम इनको बरकतें अता फरमाए। सामने ज़िक्र सबसे पहले बारगाह खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अक़ीदत के फूल निछावर करने की सआदत हासिल करते हैं हमारे आज के मेहमान मोहतरम जनाब अल्लामा मुबश्शिर हुसैन साहब। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुझे सरकार बनाया। कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। बेयारो मददगार जिन्हें कोई ना पूछे, बेयारो मददगार जिन्हें कोई ना पूछे, ऐसों का तुझे यारो मददगार बनाया, ऐसों का तुझे यारो
مددگار بنایا، ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی، ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی، بگڑی کو میری آپ نے ہر بار بنایا، بگڑی کو میری آپ نے ہر بار بنایا، ایسا تجھے خالق نے تیرا دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ ماشاءاللہ، ذوالفقار پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی آسان انداز میں بارگاہ خیر الانام میں عقیدت کے پھول نچھاور فرما رہے تھے محترم جناب علامہ مبشر حسین صاحب، اللہ کریم ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے آج کے اس پروگرام رحمت رمضان کا جو عنوان ہے وہ ہے رزق حلال کی برکتیں، تو اس موضوع کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان علامہ محمد خالد صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قلوا من الطیبات واعملوا صالحا، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ۔ سامعین ذوالفقار، آج کا میرا موضوع رزق حلال کی برکتیں، اس حوالے سے دو چار برکتیں رزق حلال کی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے میں اپنے بھائی علامہ محمد زہیب صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے رحمت رمضان پروگرام میں مدعو کیا۔ سامعین ذوالفقار، رزق حلال دو لفظ ہیں، ایک ہے رزق اور ایک ہے حلال۔ رزق کا لغوی معنی ہے حصہ، عطا، یعنی دی ہوئی چیز۔ علماء نے رزق کی تعریف جو کی، یعنی ہر وہ چیز جس سے ذی جان نفع حاصل کرے اسے رزق کہتے ہیں۔ اور حلال دوسرا لفظ ہے حلال۔ حلال اصل میں ہلن سے ہے، اس کا معنی ہے گرہ کھولنا، یعنی ایک چیز کو تھیلے کے اندر رکھا اور اس کی گرہ بند کر دی، مطلب یہ ہے کہ اس کے استعمال کی اجازت نہیں، اس کی ممانعت ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیز تھیلے میں رکھی، اس کی گرہ کھول دی، مطلب یہ ہے کہ اس کے استعمال کی اجازت ہے۔ تو حلال کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہے گرہ کھولنا۔ اللہ نے جن چیزوں کو استعمال کرنے سے منع کر دیا، جن پر گرہ لگا دی وہ حرام ہو گئی، اور جن کی اجازت دے دی، جن پر گرہ نہیں لگائی وہ حلال ہو گئی۔ سامعین ذوالفقار، اللہ پاک نے جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی 18ویں پارہ کی سورۃ المومنون میں فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ پاکیزہ اور حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ گویا اللہ پاک نے
اس آیت میں رزق حلال کی برکت بیان فرما دی، اس طرف اشارہ کر دیا کہ اگر تمہارے اندر حلال رزق ہوگا تو تمہیں وَاعْمَلُوا صَالِحًا نیک اعمال کی توفیق مل جائے گی، اللہ تمہارے سجدوں کے اندر تمہیں لذت ملنا شروع ہو جائے گی، تمہاری عبادات قبول ہو جائیں گی۔ رزق حلال کی برکت اللہ نے بیان فرما دی کہ رزق حلال کی برکت یہ ہے کہ اگر تم نے حلال کھایا ہوگا تو تمہاری عبادات قبول ہو جائیں گی، تمہاری التجائیں قبول ہو جائیں گی، تمہیں نیک اعمال کرنے کی توفیق مل جائے گی۔ اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، جس طرح باقی فرائض ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، اسی طرح حلال رزق کو طلب کرنا بھی فرض ہے۔ بے شک حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اگر تم نماز پڑھ پڑھ کے کمان کی طرح جھک جاؤ اور روزے رکھ رکھ کے کمان کی تار کی طرح دبلے ہو جاؤ، لیکن یہ عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے جب تک تم تقوی اختیار نہیں کرو گے اور تم حرام روزی سے نہیں بچو گے۔ تو حرام روزی سے جب تک ہم نہیں بچیں گے، جتنی مرضی ہم نمازیں پڑھ لیں، جتنے مرضی ہم روزے رکھ لیں، ہماری یہ عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ اور دوسری بات، ہمارے جتنے جو تاجر لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، ان کو رات کو نیند کیوں نہیں آتی؟ اللہ اکبر۔ وہ اس لیے کہ جب ان کے کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا، اب انہوں نے یہ بات ذہن میں بٹھا لی کہ میرا نقصان ہو گیا، اب میں کیا کروں، میرا مال چوری ہو گیا، اب میں فلاں شخص کو کیسے پکڑوں، یہ فکر اور سوچ لاحق ہو گئی، ان کو راتوں کو نیند نہیں آ رہی۔ اب حضرت سامعین ذی وقار، ہم نے کرنا کیا ہے کہ جب ہمارے کاروبار میں نقصان ہو گیا تو ہم نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی چیز کو تلاش کرنا ہے، اگر وہ نہ ملے تو دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دینا ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے اس چیز کو معاف کر دیں گے تو اس کی پہلی برکت ہمیں کو کیا حاصل ہوگی کہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا، ہمارے دل کو تسکین ہو گئی، جو ہونا تھا سو ہو گیا، میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ اب جب ہم نے معاف کر دیا، ہمارا دل کو مطمئن ہو گیا، ہمارے دل کو تسکین مل گئی۔ اب اگر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ حلال کی کمائی ہے آپ کی تو وہ آپ کو واپس بھی ضرور ملے گی۔ اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا اور وہ حلال کی کمائی ہے تو وہ آپ تک واپس ضرور آئے گی۔ ایک شخص، اس کی گائے چوری ہو گئی، اب وہ صبح اٹھا، اس نے دیکھا میری گائے نہیں، اب وہ پریشان ہوا کہ میری روزی کا ذریعہ بس یہی ہے، میں کیا کروں، پریشان حال ہے۔ اب وہ اپنے پیر صاحب کے پاس پہنچا کہ بابا جی میری یہ مسئلہ ہے، آپ اللہ والے ہیں، دعا کریں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی دعا کریں، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، میری روزی کا ذریعہ بس وہی گائے ہے۔ تو اب بابا جی نے سوچا، کہا بیٹا ایسا کر، اسے معاف کر دے۔ اب وہ حیران ہے کہ آپ اللہ والے ہیں، میں امید لے کے آیا، آس لے کے آیا آپ کے پاس کہ آپ دعا کریں گے، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں گے، میں آس لے کر آیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے معاف کر دوں۔ اچھا آپ کہتے ہیں تو میں اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ اب وہ شخص گھر چلا گیا، بابا جی نے کہا تو گھر چلا جا، اب اللہ خیر کرے گا۔ اب وہ شخص گھر گیا، صبح اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ گائے واپس آ گئی۔ اب وہ شخص دوبارہ حیران ہوا کہ یہ گائے اب میری نہیں، میں تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر چکا ہوں، میں نے کہا کہ میرا جو نقصان ہو گیا میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں، یہ گائے اب میری نہیں، اب اس کا کیا کروں۔ وہ دوبارہ اپنے پیر صاحب کے پاس پہنچا، سارا ماجرا بتایا، کہا بیٹا ایسا کر، اسے گھر لے جا، اس کی خدمت کر اور اس کا دودھ استعمال کر، اس کا دودھ استعمال کر۔ اس نے کہا بابا جی ماجرا کیا ہے، یہ گائے میری واپس کیسے آئی، ماجرا کیا ہے؟ کہا بیٹا وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے تیری گائے چوری کی ہے نا وہ حرام کھانے کے عادی تھے، وہ حرام کھانے کے عادی تھے، جب تک تو نے انہیں معاف نہیں کیا وہ حرام کھا رہے تھے،
وہ اپنی عادت کے مطابق حرام کھا رہے تھے، لیکن جب تو نے انہیں معاف کر دیا تو اب وہ گائے ان پر ہو گئی حلال۔ جب تو نے اللہ کی رضا کے لیے دل سے معاف کر دیا تو وہ گائے ان پر حلال ہو گئی۔ تو حلال ان کو ہضم نہیں ہوتا تھا، حلال ان کو ہضم نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ تیری گائیں تجھے واپس دے گئے۔ سامعین ذی وقار، یہ رزق حلال کی برکت ہے کہ اگر رزق حلال آپ کا کہیں چوری ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، تو وہ اس کی برکت یہ ہے کہ وہ آپ تک واپس ضرور آئے گا۔ اگر وہ واپس نہ آیا تو اللہ اس رزق حلال کی برکت سے بہتر نعم البدل آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال وسیع عطا فرمائے اور ہمیں رزق حرام کے رکمے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ والسلام۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ سامعین ذی وقار بہت ہی آسان انداز میں اپنے موضوع کو برقرار رکھتے ہوئے بہت ہی آسان گفتگو فرما رہے تھے جناب علامہ محمد خالد چشتی صاحب۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں رزق حلال کمانے اور حرام کے لقمے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔